آئین پاکستان کا آرٹیکل 182 اجازت دیتا ہے کہ آپ 3 سال کے اندر ریٹائرڈ ہوئے ججز کو انوائٹ کریں، اگر وہ کنسنٹ کریں گے کمیشن انہیں اپوائنٹ کرے گا تو وہ آئیں گے، تاکہ جو عام لوگوں کے مقدمات ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو سکے۔ چلیں ایک معاملہ تو طے ہوا، آج وزیر قانون نے 2-3 وضاحتیں تو کر دیں۔ ایک وضاحت تو یہ تھی کہ چیف جسٹس کے ملازمت کی جو مدت ہے اور ان کے عہدے کے ساتھ جو موجودہ اصولی طور پر حد اختتام طے ہے اس کو تبدیل کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ انہوں نے عدالت کے اندر کے معاملات کے اوپر اصلاحات کو رد نہیں کیا، لیکن یہ انہوں نے رد کر دیا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں ہم توسیع چاہتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جب تجویز آئی تھی اس کو انہوں نے رد نہیں کیا کہ تجویز نہیں آئی تھی، تو ان کے بیان کے مطابق جو ٹی وی پر چلا، جو نیکسٹ ان لائن ہے چیف جسٹس منصور، وہ اس بات سے اتفاق کرتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور یہ بھی اتفاق کیا جا رہا تھا اس معاملے پر کہ جو اختیار ہے یہ پارلیمان کا ہے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کوئی خاص قسم کا رستہ تیار نہیں کیا جا رہا تھا، ایک عمومی تجویز زیر بحث آئی ہوگی۔ وزیر قانون کے بیان کے مطابق میں آپ کو تشریح دے رہا ہوں، اگرچہ بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن اب تو یہ واضح ہو گیا کہ چیف جسٹس کے لیے کوئی ایسا پلان موجود نہیں تھا حکومت کی نظر میں۔ میں آپ کو مختلف انٹرویوز میں اور ایس ٹی ایچ کے ذریعے یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گھر کے اور ان کے دوستوں کے قریبی ذرائع ہیں اور مستند ذرائع ہیں، عموماً ان سے جو خبر آتی ہے ان سے متعلق وہ درستی ہوتی ہے، ان کا ماننا اور اصرار یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا بھی تو چیف جسٹس اس کو قبول نہ کرتے۔ اب تو خیر اس کے اوپر سرکاری طور پر مہر لگا دی گئی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا جو مدعا اٹھایا وہ یہ کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ایک آئینی طور پر پرمیٹڈ چیز ہے، اس کے اوپر مختلف بارز کی طرف سے جو اعتراضات آئے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ ایڈ ہاک ججز تعینات ہونے چاہئیں۔ اس کے اوپر میرا اصولی موقف بڑا واضح ہے کہ ایڈ ہاک ججز قانون کے طور پر تو آپ بہت آسانی کے ساتھ ایک خاص عمل میں سے گزرتے ہوئے تعینات کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو تصور بن رہا ہے کہ ان ایڈ ہاک ججز کے ذریعے آپ کورٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ کی کمپوزیشن ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ اس سے ری انفورس ہو رہا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے، اور عموماً چونکہ ایک اصولی موقف اختیار کیا جاتا ہے تو اصولی موقف کو پھر لوگ زمینی حقائق کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اس کا زمینی حقائق سے تعلق کوئی نہیں ہے، زمین پر تو لڑائی چل رہی ہے اور آپ امن کی بات کر رہے ہیں، زمین کے اوپر تو دوسری طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ گولہ باری کے سامنے آپ امن کی فاختہ اڑانا شروع کر دیں اور سفید جھنڈا لہرانا شروع کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اصول کی بات جامع ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایسا سینٹیمنٹ اس تمام معاملے کے گرد ڈیولپ ہو رہا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ایشو جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تعیناتی ہے اس کے اندر جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور ایک طویل عرصے سے سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر یہ اصول لاگو ہوتا رہا، جس سے دوبارہ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاملات کو اب مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ پرسیپشن ہے، لیکن موجودہ جو معلومات ہے اس کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے دونوں اطراف سے، جوڈیشل سورسز کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور حکومت وقت کی طرف سے، کہ اب اپیرنسز جو ہیں، یعنی خیال جو ہے کہ ہمیں کیسا دکھنا چاہیے، اب وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا۔ اب لڑائی بڑی واضح ہے۔ دوسری طرف سے 8 جج صاحبان کے فیصلے کے آنے کے بعد یہ سوچ بڑی گہری ہو گئی ہے کہ آئین اور قانون کو آپ ہٹا کے اس کو خاص ایگزاٹک تشریح کے ذریعے اس کے اندر اپنی مرضی کی امینڈمنٹس کر کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ موڑ کر نتائج سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم پر تو کسی قسم کی قدغن نہیں ہے، تو ہم نے بھی اب ایسے ہی کھیلنا ہے۔ اس ماحول کے اندر الیکشن کمیشن کے اندر جو بحث ہو رہی ہے کہ جج صاحبان کے فیصلے کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، جو ایڈ ہاک ججز سے متعلق بحث ہو رہی ہے،
یہ بھی جو بحث ہو رہی ہے کہ جج صاحبان نے جو خط لکھے ہیں اس کے بعد تحقیقات کا جو عمل ہے اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے، مخصوص نشستوں کو فیصلے کو ہم نے امپلیمنٹ ہونے دینا ہے نہیں ہونے دینا، جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کے اندر آپ کو طوالت نظر آئے گی۔ اب خبر یہ بھی ہے کہ جن مخصوص نشستوں کے اوپر ایگزسٹنگ ممبران، نون لیگ کے ممبران تھے، پیپلز پارٹی کے ممبران تھے، جے یو آئی کے ممبران تھے، ان کو سنے بغیر کورٹ نے جب یہ فیصلہ کر دیا جی کہ آپ تو ایلین ہیں پارلیمان کے اندر، ان نشستوں کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کو آنا تھا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی پہلی فہرست بھی موجود ہے اور ایک نئی فہرست بھی طلب کی گئی ہے، ان لوگوں نے آنا ہے۔ اب یہ جو لوگ نکالے گئے ہیں پارلیمان سے، جنہوں نے ووٹ دیے ہیں، انتخابات کے اندر انہوں نے حصہ لیا ہے مختلف قسم کے، اور کچھ پریولیجز انہوں نے اویل کیے ہیں، اب یہ اسمبلیوں سے نکل جائیں گے۔ ان لوگوں نے اب کورٹ چلے جانا اور کہنا جی کہ ہمیں آپ نے فارغ کیا، ہمیں تو آپ نے سنا ہی نہیں ہے، تو آپ کو ایک لینتھی لیگل پروسیس ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام تجزیے، وہ تمام درخواستیں جو ہم کر رہے ہیں کہ خدا را ملک کے حالات دیکھیں، آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر جو ہنگامے ہوئے ہیں، جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور جس نوعیت کے یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ عام واقعات نہیں ہیں۔ ہیلتھ سینٹر کے اندر بچوں کو، خاتون کو، سویلینز کو، بنو کینٹ کے اندر اتنا بڑا حملہ، وہاں پر شہادتیں، یہ غیر معمولی واقعات ہیں۔ پھر پاکستان کی طرف سے افغانستان کو باقاعدہ ڈیمانچ دینا کہ آپ کی سرزمین سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ بہت بڑے واقعات ہیں۔ کسی اور زمانے میں یہ اتنے بڑے واقعات ہیں کہ ان کی موجودگی میں کس جج نے کہاں پہ لگنا ہے، کس کی کتنی ایکسٹینشن ہونی ہے، کس ممبر کی سیٹ چلے گی، وہ مکمل طور پر پس پش چلے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جو فروغی معاملات ہوا کرتے تھے انہوں نے ڈومینیٹ کر لیا ہے، اور دہشت گردی جیسے واقعات جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں جس سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے، ان کو ہم نے بالکل سائیڈ لائن کر دیا۔ تو اگر آپ اخبارات کو دیکھیں تو یہ واقعات آپ کو چھوٹی چھوٹی خبروں کی صورت میں نظر آئیں گے یا درمیانی سائز کی خبروں کی صورت میں نظر آئیں گے، اور جو فروغی واقعات ہوتے تھے کہ کس کی ضمانت ہو گئی، کون کورٹ میں پہنچ گیا، یہ جو رننگ ہاکی کمنٹری ہے آن فریولس ایشوز، یہ آپ کو ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سب سے بڑا جو خطرہ یہ نہیں ہے کہ جو فروغی معاملات ہیں ان میں تبادلت آئے گی، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ جو پیریفرل ایشوز ہیں انہوں نے اصل ایشوز کو، جن کا تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے، انویسٹمنٹ سے ہے، سیکیورٹی سے ہے، ان کو سائیڈ لائن کر دیا۔ بدقسمتی سے آج جو معاملات طے کیے ہیں، جو پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اور جو ایونٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو دور کے پیریفرل کم اہمیت کے حامل واقعات ہیں وہ مرکزیت کھو جائیں گے۔ ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہی چخ چخ چلتی رہے گی، اور پاکستان کے جو بڑے ایشوز ہیں وہ بالکل پرے کھڑے ہوئے قوم کے مستقبل کو شدید خطرات سے دوچار کرتے ہوئے توجہ کے طالب رہیں گے۔